تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا اور اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا نظام اکیلے ہی چلا رہے ہیں. اس کائنات کے نظام چلانے میں اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہیں اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. میرے محترم دوستو بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو محتاج بنایا ہے اور انسان کو حاجت پوری کرنے کے لیے جہاں اور بہت سارے ذرائع ہیں وہاں ان میں سے ایک دعا ہے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور خود فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ. کون ہے جو بے چین، پریشان حال، مجبور اور لاچار کی دعا سنتا ہے؟ صرف ایک اللہ ہیں جو ہر کسی کی دعا اور پکار سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دعاؤں کے ذریعے سے ہم دنیاوی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری حاجتیں پوری فرماتے ہیں، ہماری مشکلیں دور فرماتے ہیں. انہی دعاؤں میں سے ایک دعا عافیت کی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چچا سے بہت محبت فرماتے تھے اور چچا بھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جس طرح جناب ابو طالب نے اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابو طالب نے تو اسلام لایا ہی نہیں، انہوں نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا اور حضور کی مدد کی اور ہر طرح سے مخالفین اور دشمنوں سے لڑتے رہے۔ اسی طرح جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور کے چچا ہیں، اور اسلام لانے سے پہلے بھی ساری زندگی حضور کی محبت اور حضور کی مدد اور نصرت کرتے تھے، بھتیجا اور چچا ہونے کے اعتبار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بڑی محبت تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جو تم سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت نہ کرے۔ حضرت عباس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جو تم سے محبت نہ کرے، للہ ولرسولہ، اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اہل بیت میں سے بھی ہیں، تو اہل بیت سے محبت کرنا، انصار سے محبت کرنا اور سارے صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آذا عمی فقد آذانی، جو شخص میرے چچا کو تکلیف دے گا تو اس نے گویا کہ مجھے ستایا، جس نے میرے چچا کو ستایا تو اس نے گویا کہ مجھے ستایا۔ فإنما عم الرجل سنو أبيه، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی بھی آدمی کا جو چچا ہوتا ہے وہ اس کے باپ کی مانند ہوتا ہے، یعنی اس کا مقام باپ کے مقام پر ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی اپنے چچا کو ستاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے باپ کو ستا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس سے بڑی محبت تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اے میرے بھتیجے، مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں جو خصوصی طور پر میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ حضرت عباس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں صرف 2 سال کا فرق تھا۔ حضرت عباس 2 سال بڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال چھوٹے تھے۔ ادب اس قدر کرتے تھے، حالانکہ نسب کے اعتبار سے بھتیجے تھے، بچوں کی طرح تھے، لیکن اس قدر ادب کرتے تھے کہ لفظوں میں بھی ذرا بے ادبی ظاہر نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی اگر پوچھتا کہ اے عباس، آپ بڑے ہیں یا آپ کے بھتیجے بڑے ہیں؟ 2 سال کا فرق تو اتنا کوئی زیادہ نہیں ہوتا نا، تو جسمانی قد کاٹ کے اعتبار سے برابر ہی لگتے ہیں آدمی، 1-2 سال کے چھوٹا بڑا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ اگر پوچھتے کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، تو فرماتے ہیں ہوا اکبر منی، نہیں جی حضور مجھ سے بڑے ہیں۔ وقد ولدت من قبل ہی، البتہ میری پیدائش ان سے پہلے ہے۔ کیسے عجیب ادب دیکھیں کہ فرمایا کہ بڑے تو حضور ہیں، البتہ میری پیدائش حضور سے کچھ پہلے ہے، یعنی عمر بھی بتا دی کہ عمر میری زیادہ ہے، لیکن بڑا ہونا وہ حضور بڑے ہیں، آپ کی مقام اونچا ہے، آپ نبی ہیں۔ بعض روایت میں یوں آتا فرماتے وہ اکبر وانا اسن، بڑے تو وہی ہیں، میری عمر زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، بڑے تو وہی ہیں، البتہ میری عمر
زیادہ ہے عمر کے اعتبار سے، لیکن عمر سے کوئی بڑا تھوڑا بنتا ہے، بڑے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو بہرحال چچا بھتیجے کو آپس میں بہت زیادہ محبت تھی، پوری زندگی حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، مدد اور نصرت کرتے رہے۔ ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں سے، مختلف ملکوں سے آنے والے لوگوں کو حج کے موقع پر دعوت دیا کرتے تھے، چونکہ حج تو جاہلیت کے دور میں بھی ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقعوں پر ادھر ادھر سے آنے والے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے۔ تو ہجرت سے مسلسل 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے آنے والوں کو خاص طور پر دعوت دی۔ 1 سال دعوت دی تو 6 آدمی مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 کو کہا کہ چلو اگلے سال پھر آنا، پھر ملاقات ہوگی، مزید لوگوں کو تیار کرو۔ وہ 6 افراد مدینہ منورہ گئے، اگلے سال آئے تو 12 آدمی تیار ہو گئے، 12 آدمی۔ تو دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آدمیوں سے بیعت لی، اسلام مسلمان ہو گئے چھپکے سے۔ حج کے موقع پر ایک پتھر، ایک گھاٹی تھی مینا کے قریب، اس کے قریب یہ بیعت ہوا کرتی تھی، اس کو اس لیے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ۔ پھر تیسرے سال وہ لوگ 12 افراد جو مدینہ گئے، انہوں نے مدینے والوں پر محنت کی، تو تیسرے سال مدینے سے 72 افراد آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ اور ان 72 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ بھی دیں گے اور آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے لیے جان مال سب کچھ قربان۔ تو جناب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ مدینہ آ جاؤ، تو حضرت عباس خود تشریف لائے، حالانکہ مسلمان نہیں تھے، ان لوگوں کے پاس آئے اور فرمایا کہ دیکھو میرا بھتیجا اسلام کی دعوت دے رہا ہے اور تم نے اسلام قبول کر لیا، اور تم اب ان کو آمادہ کر رہے ہو کہ مدینہ آ جاؤ، دیکھو اگر واقعتاً تم ان کی مدد کر سکتے ہو اور ان کی حفاظت کر سکتے ہو، ان کے لیے جان مال سب کچھ قربان کر سکتے ہو تو پھر لے جاؤ، ورنہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہم کافی ہیں، یعنی باوجود کافر ہونے کے فرمایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ تو ان 72 آدمیوں نے اقرار کیا، اعتراف کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے۔ بہرحال یہ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تعارف تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے عظیم انسان تھے، مکہ فتح ہونے کے بعد بھی بدر میں صحابہ کے خلاف لڑ رہے تھے، اور پھر جو ہے قید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، قید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا معاوضہ حضرت عباس کو چھوڑ دیا تھا، چلو یہ میرے چچا ہیں، ان کو چھوڑ۔ فتح مکہ سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اعلان اسلام فرمایا، یعنی اسلام کا اعلان فتح مکہ سے، اس لیے کہ بہت سارے حالات اس بات پر شواہد ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ دل سے تو بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، آپ کی سچائی، آپ کی دیانت حضرت عباس پر بہت پہلے عیاں ہو چکی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ مدد فرماتے تھے۔ لیکن بہرحال اسلام کا اعلان مکہ، فتح مکہ سے پہلے فرمایا۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی خصوصی دعا بتا دیں جو میں اللہ سے مانگوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا عمی، یا عم رسول اللہ،
یا عباس، اے رسول اللہ کے چچے، صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ چند دن میں خاموش رہا اور کچھ دن گزرنے کے بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے کوئی خصوصی دعا سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کوئی خصوصی دعا سکھا دیں جو میں اللہ سے مانگوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھے وہی الفاظ فرمائے، اے یا عم رسول اللہ صلی اللہ العافیہ، اے اللہ کے رسول کے چچا، اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ میرے محترم دوستو، دعائیں تو جو بھی انسان مانگے اپنی ضرورت کے لیے، ساری دعائیں بہت قیمتی ہیں اور انسان ہر دعا کا محتاج ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے جامع دعا جس میں دنیا اور آخرت کی ظاہری، باطنی، تکوینی ہر اعتبار سے کامیابی اور فلاح پائی جاتی ہے، وہ ہے عافیت کی سوال، عافیت کی دعا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فتح لہ ابواب الدعاء فتح لہ ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعاؤں کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی جس شخص کو دعاؤں کی توفیق ہوتی ہے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے، جس شخص کے لیے دعاؤں کا دروازہ کھول دیا گیا، اس کے لیے ساری رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کسی شخص نے عافیت سے زیادہ بہتر دعا نہیں مانگی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی دعائیں مانگی گئی ہیں نا، عافیت سے زیادہ بہتر کوئی دعا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عافیت کا سوال بہت پسند ہے۔ عافیت دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی کا نام ہے، سلامتی کا نام ہے، حفاظت کا نام ہے، سکون کا نام ہے، چین کا نام ہے، آرام اور راحت کا نام ہے۔ ہر چیز، خواہ مال ہو یا غربت ہو، فقر و فاقہ ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، کچھ بھی ہو، ہر حالت میں جو اللہ نے حالت دی ہے اس میں چین اور سکون مل جائے، اس کا نام ہے عافیت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس دعا پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے درگزر کا سوال کرتا ہوں اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو جب اس کو دیکھا، یعنی بیمار پرسی کے لیے گئے، اس کو دیکھا تو وہ اتنا کمزور اور لاغر ہو چکا ہے جیسے پرندے ہیں، یعنی پرندوں کی طرح ہڈیاں اس کی نظر آ رہی ہیں، اتنا لاغر ہو چکا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، تو نے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال نہیں کیا؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، میں نے اصل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ میرے لیے آخرت میں جو سزا آپ نے مقدر فرمائی ہے وہ مجھے دنیا میں عطا فرما دے، جو آخرت میں آپ نے میرے لیے سزا مقدر فرمائی ہے وہ مجھے دنیا میں عطا فرما دے تاکہ آخرت میں مجھے کوئی سزا نہ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تستطیع، تجھے اس کی طاقت نہیں ہے، تجھے اس کی طاقت نہیں ہے کہ آخرت کی سزا دنیا میں برداشت کر لے۔ کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو آخرت میں سزا دینے کی؟ تو نے کیوں نہ یہ دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، نیکی عطا فرما، اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما، نیکی عطا فرما۔ کیوں یہ دعا نہ مانگی؟ تو اس شخص نے یہ دعا مانگی، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بہت کثرت سے دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک الصبر، اے اللہ میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں۔ بار بار یہ دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک الصبر، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متوجہ کر کے کہا کہ تو نے مصیبت کی بہت ساری دعا مانگ لی، اب اللہ سے عافیت کی دعا مانگ لے۔ تو نے اپنے لیے مصیبت کی بہت ساری دعا مانگ لی، اب اپنے لیے تھوڑا سا عافیت کی دعا مانگ لے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ صبر تو کہتے مصیبت پر صبر کرنا نا، تو جو آدمی گویا کہ صبر کی دعا مانگ رہا ہے تو وہ گویا کہ اپنے لیے مصیبت مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھ پر مصیبت لا، پریشانی لا، آزمائشیں لا، امتحانات مجھ پر لا، حادثات آفات و بلیات آتے رہیں اور میں صبر کروں۔ بھائی کیوں؟ اللہ سے عافیت کا سوال کرو بھائی۔ اسے رسول نے فرمایا کہ تو نے مصیبت کی بہت ساری دعائیں مانگی، تو صبر کی دعا کی بجائے عافیت کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سب سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ای الدعاء افضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل دعا کون سی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یعنی سب سے افضل جو دعا ہے وہ عافیت کا سوال ہے دنیا اور آخرت میں۔ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے بھائی سیدنا یوسف علیہ السلام پر وہ جب آزمائشیں آئی تھی، زلیخا کے ساتھ جو ان کا واقعہ ہوا تھا، تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار مجھے جیل زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں، یعنی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں، اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں جیل کی زندگی کاٹ دوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے حضرت یوسف علیہ السلام پر، کاش کہ وہ عافیت کا سوال کرتے تو ان کو عافیت مل جاتی، جیل میں نہ جاتے، لیکن خود ہی اپنے لیے جیل مانگی، اس لیے جیل میں چلے گئے۔ تو بعض دفعہ انسان خود اپنے لیے مصیبت مانگتا ہے، اس لیے دنیا کی ہر نعمت سے بہتر عافیت ہے، دنیا کی ہر نعمت سے بہتر عافیت ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ بہت کثرت سے عافیت کا سوال کرتے تھے، عافیت کا سوال کرتے تھے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہر وقت عافیت کا سوال کرتے ہیں، عافیت، اللہم نسألک العافیہ، اللہم نسألک العافیہ، ہر وقت یہ دعا مانگتے ہیں، کیوں؟ کہنے لگے اصل میں غریب آدمی تھا، محنت مشقت سے لکڑیاں کاٹ کر مصیبتوں سے میں جو ہے گزارا کرتا تھا، تھک جاتا تھا۔ تو میں نے ایک موقع پر جب تھکا ہوا تھا نا، بہت کام کاج کر کے ہمت ہار گیا تھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ بغیر مشقت کے 2 روٹی تو مجھے عطا فرما دے، بغیر مشقت کے مجھے 2 روٹی عطا فرما دے، اے اللہ میں اس پر راضی ہوں، لیکن یہ مشقت مجھ سے برداشت نہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے یہ دعا مانگی، تھوڑا سا آگے گیا تو 2 آدمی لڑ رہے تھے آپس میں ان کو چھڑانے لگا، تو لڑائی کے دوران ان میں سے ایک نے جو دوسرے کو مار رہا تھا وہ میرے سر پہ لگ گیا اور خون ہو گیا۔ اتنے میں پولیس آئی، ان دونوں کو بھی گرفتار کر لیا، مجھے دیکھا کہ مجھے بھی خون لگا، مجھے بھی گرفتار کر کے جیل لے گئی اور جیل میں ڈال دیا کہ یہ تینوں لڑائی کر رہے تھے آپس میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ روزانہ صبح شام مجھے 2 روٹی بغیر مشقت کے مل جاتی تھی جیل میں۔ کئی وقت گزر گیا، جیل سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں، تو
کئی مہینوں کے بعد رات کو خواب میں ایک غیبی آواز مجھے آئی، کہا کہ اللہ کے بندے کب تک تو بغیر مشقت کے 2 روٹی کھاتا رہے گا؟ اللہ سے عافیت کا سوال کر، اللہ سے عافیت کا سوال کر۔ تو فرماتے ہیں بس میں سے مجھے جیسے جاگ آئی تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ میں 2 روٹی کا سوال بغیر مشقت کے عافیت کے ساتھ مانگا، بغیر مشقت کے مجھے 2 روٹی عطا فرما، لیکن وہ بھی عافیت کے ساتھ ہوں۔ تو دنیا کا ہر مال دولت، ہر نعمت جس میں عافیت ہو وہ بہت بہتر ہے، اور لاکھوں کروڑوں روپے ہوں لیکن اس میں عافیت نہ ہو، سکون نہ ہو، ذہنی ٹینشن، پریشانی، ہر وقت مصیبت ہی مصیبت، گھر میں لڑائی، اپنوں سے ناچاقیاں، یہ بیکار مال ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑے نواب صاحب تھے، ان کا ہاضمہ خراب تھا، ہاضمہ، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے ایک راستے پہ سے چلتے جا رہے تھے، یعنی وہ پانی کا سوپ سا چوستے تھے، وہ بھی ہضم نہیں ہوتا تھا، ہر وقت پریشان ہی پریشان۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی راستے پہ جا رہے تھے، ایک لکڑیاں کاٹنے والا لکڑی کاٹ رہا تھا، اس نے بہت مشقت سے لکڑیاں کاٹتا رہا، یہ دور دیکھ کر اس کو دیکھتے رہے، بیٹھ کر دیکھتے رہے، لکڑیاں کاٹتا رہا۔ کافی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ تھک گیا، تو اس نے اپنے جو چادر تھی نا قریب میں رکھی ہوئی تھی، اس چادر کو کھولا، پیچھے سوکھی 2 روٹیاں نکالی اور پانی کے ساتھ 2 روٹیاں کھا لی، ایسے ہی کھا گیا، اور ایک لکڑی پر سر رکھ کر لیٹا اور سو گیا، خراٹے مار کر سونے لگ گیا۔ اب یہ نواب صاحب تھے، جن کا مال دولت عیش و عشرت سب کچھ تھا، لیکن نہ نیند آتی تھی، نہ ہاضمہ ٹھیک تھا، یعنی کھا بھی نہیں سکتے تھے کچھ بھی اور نیند بھی نہیں آتی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے، اے اللہ مجھے نوابی کے بدلے میں یہ سکون عطا فرما دے، یہ نوابی کے بدلے میں یہ زندگی عطا فرما دے، یہ جو محنت مشقت سے کماتا ہے اور مزے سے سوکھی 2 روٹی کھائی اور فوراً لیٹا، لکڑی پر سر رکھا اور سو گیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، زیادہ سے زیادہ مال ہو، دولت ہو، لیکن اس میں عافیت نہ ہو تو وہ بیکار ہے، اور تھوڑا مال بھی ہو، بھلے زیادہ بھی ہو تھوڑا بھی ہو، لیکن عافیت کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے ہمیں عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ دعا، اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ دعا وہ عافیت کا سوال ہے۔ اللہم نسألک العافیہ، ہم بھی اس کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں۔ اللہم نسألک العافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہم نسألک العافیۃ فی دینی و اہلی و مالی و ولدی، اے اللہ میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اپنے دین میں، میرے دین میں بھی عافیت عطا فرما، یعنی دین میں کوئی ایسی خرابی نہ ہو جس سے وہ دین بیکار ہو جائے، عقیدے کی خرابی، رسومات، بدعات، کوئی اور خرابی۔ اے اللہ میں عافیت کا سوال کرتا ہوں اپنے دین میں، اور میں اسلام میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، میں اپنی اولاد میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، اپنے بیوی بچوں میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، اور اپنے مال میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو عافیت کی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، سب دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے تمام متعلقین کو، بلکہ پوری امت مسلمہ کو عافیت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی عافیت ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔